زلیخا کا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینا اور یوسف علیہ السلام کا اجتناب کرنا۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دانائی اور علم عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اس عورت کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے، جمال یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے، بن سنور کر یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور دروازے بند کر کے برے کام کی طرف یوسف علیہ السلام کو دعوت دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑی سختی سے انکار کر کے اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے خاوند کی مجھ پر مہربانی ہے، وہ میرے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی خیانت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتا۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اس آیت میں جو برہان کا ذکر آیا ہے اس میں 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے، انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا جنہوں نے ان کو سینے پر مارا۔ دوسری رائے، اپنے آقا یعنی زلیخا کے شوہر کو دیکھا۔ تیسری رائے، آپ علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھ گئی اور ادھر یہ آیت لکھی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا آخر تک۔ تفسیر ابن کثیر میں یوسف علیہ السلام کی قصد کے بارے میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے بیوی بنانے کی تمنا کی تھی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام قصد کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے، اللہ کی دلیل دیکھ لی تو قصد نہ کیا، لیکن اس میں عربی زبان کی حیثیت سے کلام ہے جسے امام ابن جریر نے بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ دروازے کے پاس ہی زلیخا کا شوہر مل گیا اور زلیخا نے کہا جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا کر میرے نفس کی حفاظت سے مجھے غافل کرنا چاہتی تھی۔ عورت کے قبیلے کے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں، اور اگر اس کا پیرہن پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام کا گواہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ گواہ دودھ پیتا بچہ تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ گواہ پوری عمر کا مرد تھا، عزیز مصر کا خاص بندہ تھا اور زلیخا کے چچا کا لڑکا تھا۔ زلیخا بادشاہ وقت ریان بن ولید کی بھانجی تھی، تو زلیخا کے خاوند نے جب دیکھا کہ پیرہن پیچھے کی جانب سے چاک کیا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ عورتوں کا فریب ہے اور تمہارے فریب بڑے ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس بات کو آتی جاتی کرو، اور زلیخا سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے ہو۔ نرم آدمی تھا، نرم اخلاق تھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جان رہا تھا کہ عورت معذور سمجھے جانے کے لائق ہے، اس نے وہ دیکھا ہے جس پہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اسے ہدایت کر دی کہ اپنے برے ارادے سے توبہ کرے، سراسر وہی خطا وار ہے، کیا خود اور الزام یوسف علیہ السلام کے سر رکھا۔ عورتوں کا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالنا۔ شہر کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے تو دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلطی میں پڑ رہی ہے۔
جب زلیخا کو اس بات کی خبر ہوئی تو ان کو بلا بھیجا اور ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا، حاشا للہ، یہ تو انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور اگر یہ وہ نہیں کرے گا جو میں اسے بول رہی ہوں تو یقیناً قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل میں جاہلوں سے جا ملوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا فریب ان سے دور کر دیا۔